السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دبئی میں پبلک بس ڈرائیورز کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی۔ دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے 3000 بس ڈرائیورز کے لیے رہائشی منصوبے کی توثیق کر دی گئی۔ اس منصوبے کے تحت دبئی میں کام کرنے والے بس ڈرائیورز کو پائیدار اور صحت مند ماحول فراہم کیا جائے گا۔ یہ رہائشی منصوبے کے زیر نگرانی شروع کیا جائے گا اور یہ منصوبہ دبئی میں قابل اطلاق معیار کے مطابق ہوگا۔ دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ڈرائیور افیئرز کے ڈائریکٹر عبداللہ ابراہیم المیر کا کہنا ہے کہ بس ڈرائیورز کو ایک آسان اور مربوط ماحول فراہم کرنا اتھارٹی کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کی طلبہ اور ان کی فیملیز کے لیے بڑی آفر۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے طلبہ اور ان کی فیملیز کے لیے اکانومی اور بزنس کلاس کے کرایوں میں نمایاں کمی کا اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایئر لائن کی جانب سے اضافی سامان کے کرایوں میں بھی کمی کی گئی۔ ایئر لائن نے طلبہ اور ان کی فیملیز کو یہ سہولت بھی دی ہے کہ وہ سفر سے 7 دن قبل اپنی بکنگ کی تاریخ میں تبدیلی بھی کروا سکیں گے۔ یہ آفر طلبہ اور ان کی فیملیز کے علاوہ ان کے ساتھ سفر کرنے والے ساتھی طلبہ کے لیے بھی ہے۔ دبئی کے ریسٹورنٹ میں نوجوان نے بے حیائی کی انتہا کر ڈالی۔ نوجوان کے انتہائی شرمناک ڈانس کی ویڈیو پوسٹ ہونے کے بعد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ نوجوان کی ویڈیو بنانے والے ساتھی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ نوجوان ایک مقامی ریسٹورنٹ میں انتہائی بیہودہ ڈانس کرتا پایا گیا۔ لوگوں کی جانب سے شدید رد عمل ظاہر کرنے کے بعد یہ معاملہ پولیس کے نوٹس میں بھی آیا، جس کے بعد دونوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات والوں کے لیے خوشخبری۔ شارجہ انٹرسٹی بس سروس 15 ستمبر سے بحال ہو جائے گی۔ شارجہ کی حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ 15 ستمبر 2020 بروز منگل انٹرسٹی بس سروس بحال کر دی جائے گی۔ 15 ستمبر سے جیبل بس اسٹیشن کھول دیا جائے گا، جس کے بعد شارجہ سے دیگر شہروں کے لیے بسوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی۔ شارجہ میں بس سروس اپریل 2020 میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہونے کے بعد معطل کر دی گئی تھی۔ شارجہ ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی SEMCA کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر تمام بسوں میں سماجی فاصلے کی پابندی کروائی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے بسوں میں کل سیٹوں کی گنجائش کے صرف آدھے مسافر بٹھائے جائیں گے، یعنی آدھی سیٹیں خالی ہوں گی۔ ایک نشست پر مسافر بٹھانے کے بعد اس کے ساتھ والی نشست چھوڑ کر اگلی نشست پر مسافر بٹھایا جائے گا۔ سعودی عرب نے خلیجی ممالک کے باشندوں کو خوشخبری سنا دی۔ منگل سے خلیجی ممالک میں مقیم سعودی ویزا ہولڈرز واپس آ سکیں گے۔ خلیجی باشندے بھی سعودیہ کا سفر کر سکیں گے۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں بیرون ملک سے شہریوں کی آمد اور واپسی مرحلہ وار شروع کی جائے گی۔ خلیجی ممالک کے باشندوں یا خلیجی ملکوں میں قیام کرنے والے دوسرے ممالک کی ویزا ہولڈرز کو مملکت میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ تاہم مملکت میں خلیجی ملکوں سے آنے والے مسافروں کو 48 گھنٹے کے اندر اندر جاری کردہ میڈیکل رپورٹ پیش کرنا ہوگی تاکہ کورونا کے حوالے سے خطرات پر قابو پایا جا سکے۔ دبئی میں کورونا پروٹوکول کی خلاف ورزی، 1 سوئمنگ پول اور 2 فٹنس سینٹرز بند کر دیے گئے۔ اتھارٹیز کے مطابق دبئی میں ایک فٹنس سینٹر کو 5000 درہم جرمانہ بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ فٹنس سینٹر کے ایک ملازم کو فیس ماسک نہ پہننے پر 3000 درہم جرمانہ بھی کیا گیا۔ اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ پول انتظامیہ جب تک احتیاطی تدابیر پوری نہیں کرتی تب تک پول بند رہے گا۔ دبئی اسپورٹس کونسل اور دبئی اکانومی ٹیم اسپورٹس اکیڈمیز اسپورٹس اینڈ فٹنس سینٹر کی انسپیکشن کر رہی ہیں اور اس بات کی یقین دہانی بھی کروائی گئی کہ وہ کورونا احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ موم شاپنگ سینٹرزم، دکانوں، کلبز، ٹریننگ سینٹرز اور اکیڈمیز کو مطلع کیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف حفظان صحت اور صفائی ستھرائی کے تقاضوں کو پورا کریں بلکہ فیس ماسک بھی پہنیں۔ آنے والوں کو سینیٹائزرز مہیا کریں اور کم از کم 2 میٹر کے سماجی فاصلے کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔